بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، جزاک اللہ۔ عورت کو اپنے لیے ہر وقت بے قرار رکھنا ہے تو اس کو دولت کے جال میں پھنسا دو، اور مرد کے لیے تو فقط حسن ہی کافی ہے۔ عورت جب ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہو، اسے قابو میں کرنے کے لیے اس کی غیر ضروری خواہشات کو پورا کرنا بند کر دو۔ کسی بھی مرد یا عورت سے اپنی بات منوانے کا زبردست طریقہ یہ ہے کہ اسے پیار سے اپنی بات ڈلیور کریں، اور جب وہ سوچنے پر مجبور ہو تو وہ آپ کی ہر بات مان سکتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ شراب خانے میں شراب پی کر بولا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر بولا جاتا ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، پھر بھی انسانوں کے جاگنے سے پہلے پرندے جاگ جاتے ہیں۔ ماضی جیسا بھی ہو، مت گھبرائیں، مستقبل کہیں سے بھی ہرا بھرا ہو سکتا ہے، اور زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ کمزور آپ ہیں، آپ کا رب نہیں۔ اپنے ٹارگٹ پر فوکس کرتے رہیں۔ جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ بیوی کا تحفہ یہ ہے کہ اس کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ جس بات پر سیدھا منہ توڑنے کا دل کرے، اسی بات پر مسکرا دینا آپ کے اخلاق کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر تم خود سے محبت کرتے ہو تو تب ہی تم دوسروں کو محبت دے سکتے ہو۔ جو چیز تمہارے پاس نہیں، وہ تم دوسروں کو کیسے دے سکتے ہو؟ کامیاب افراد اپنی خواہش کو پیش و نگاہ سے رکھتے ہیں۔ کسی بزرگ سے کہا گیا، کچھ نصیحت کریں، دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے، کیونکہ یہ شکایت عرش کو ہلا دیتی ہے۔ یا رب، مجھے کسی کے دل پر بوجھ مت بننے دینا۔ جو مجھ سے دور ہوتا ہے، چاہے ہو جائے، پہلے دور مجھے کر دینا۔ پریشان ضرور ہوں میرے مالک، لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ تکلیف میں صبر سے کام لوں، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے، اور مومن کو تکلیف سے۔ عورت سب سے پہلے کسی مرد کی سمیل کی وجہ سے اس کی طرف اٹریکٹو ہوتی ہے۔ عورت مرد کی داڑھی سے بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ مجھ میں اور میری بیوی میں بڑا عجیب اتفاق ہے۔ نیند کی گولیاں وہ کھاتی ہے اور سکون مجھے ملتا ہے۔ ہم اتنے امن پسند ہیں کہ ہمارے سب سے بڑے اخبار کا نام جنگ ہے۔ دنیا میں کامیاب جوڑا صرف جرابوں کا ہے کہ ایک کے بنا دوسرا ادھورا ہوتا ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، اور نہ ہی جان سکتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلدی احساس دلا دیتے ہیں۔ سب سے ذلیل انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو،
اور پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے۔ کسی کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی، شرک کا خیال تک نہ لائے گی۔ جس سے حد سے محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ جھوٹ سے شکست نہیں کھاتا سچا، سچائی سے اس مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے جسے جھوٹا مکر و فریب سے نہیں پا سکتا۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جو سچائی جھوٹ کے مشابہت سے ہو اسے اختیار مت کرو۔ سچ بولنے والا طالب علم ہی قابل اور ذہین ہوتا ہے۔ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جھوٹ سے فائدہ اور سچ سے نقصان پہنچتا نظر آئے وہاں بھی سچ ہی کو ترجیح دی جائے، اور یہ کہ کوئی ایسی بات نہ کرو جو تمہارے علم سے اونچی ہو۔ سچ ہمیشہ باقی رہتا ہے اور ہماری نظروں کے سامنے جادواں زندگی کے راز منکشف کرتا ہے۔ سچائی میں بڑی قوت ہے اور غالب ہو کر رہے گی۔ سچائی حسن ہے، حسن سچائی ہے۔ جو سچے ہیں خدا ہر مرلے پر ان کی مدد کرتا ہے۔ سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ سچائی کامیابی کا سبب اور جھوٹ رسوائی کا سبب ہے۔ سچائی میں اگرچہ خوف و خطرہ ہو لیکن وہ باعث نجات ہے۔ جھوٹ میں گویا بظاہر عافیت نظر آئے لیکن وہ موجب ہلاکت ہے۔ سچ بولو خواہ تلخی کیوں نہ ہو، لوگوں سے میل جول نہ بڑھاؤ، اور اگر ملو جلو تو سچائی کو اپنا پیشہ بناؤ۔ میں نے تمام انسانی فضائل کو آزمایا، سب میں عمدہ سچائی کو پایا۔ آپ سچائی کا گلا نہیں گھونٹ سکتے۔ سچ کی عظمت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ مگر ایک سچی بات ایسی بھی ہے جس سے انسان کو بچنا چاہیے، اور وہ اپنی تعریف اور ستائش، خواہ تم میں وہ ساری خوبیاں موجود کیوں نہ ہوں جن کا تم اظہار کر رہے ہو۔ قرآن کہتا ہے مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جانا، مجھے سنوار کر پڑھو گے تو قاری بن جاؤ، مجھے پڑھانے بیٹھ گئے تو استاد بن جاؤ گے، میرا ترجمہ کرو گے تو عالم بن جاؤ گے، میری تشریح کرو گے تو مفسر بن جاؤ گے، میری تقریر کرو گے تو مبلغ بن جاؤ گے، میرے مطابق فیصلہ کرو گے تو قاضی بن جاؤ گے، مجھ پر عمل کرو گے تو ولی اللہ بن جاؤ گے۔ سانپ کو ساری عمر بھی شہد چٹائیں تو وہ زہر تھوکتا نہیں چھوڑتا، اس طرح ہم کچھ لوگوں پہ کتنا ہی خلوص لٹائیں وہ دسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔